آیت المنافق میں تین نشانیاں منافق کی تو ہو سکتی ہیں، تین نشانیاں میرے بھائیوں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک میرے اندر موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے، اور ہمیں اپنی جسم و جان سے اس کو نکالنا ہے، باہر کرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ اذا حدث کاذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، وہ وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی یہ منافقت کی چال ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدوں کو جھٹلائے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، پی جائے مال پی جائے۔ آج ایسا کرتے ہیں نا، کسی کو قرض دیا، کسی کو جو ہے مال پکڑایا تو وہ کہتا ہے جناب کون سا مال، ثبوت گواہ دیتا ہی کوئی نہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ اس نہج پر آ جاتے ہیں لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اذا حدث کاذب، کہ جب بندہ بولتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، اور وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایفائے عہد نہیں کرتا، وعدوں کی پاسداری بھول جاتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا کام ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، اللہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کا کامل درجہ رکھنے والوں کی یہ عظیم سنت ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، سورۃ المؤمنون 18واں سپارہ ہے، اللہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ جو بندے کامل مومن ہیں، پکے ٹھکے مومن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا، وعدوں کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور سورہ مائدہ کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، لوگو ایمان والو او مومنو تم اپنے وعدوں کی پاسداری کیا کرو۔ تو یہ نبیوں کا منہج ہے، نبیوں کا۔ اللہ پاک نے چند نبیوں کا تذکرہ ان الفاظ میں بھی کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ارے وہ وعدوں کا سچا اسماعیل، ذرا اپنی کتاب سے پڑھ کے اپنی امت کو اس کا تذکرہ تو سنائیے، ذکر خیر سنائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول نبی جو ہے، عظیم الشان پیغمبر کا بیٹا جو ہے، وہ جو وعدوں کا سچا تھا، جس نے وعدے سچ کر دکھائے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ، ہم اس کو معمولی جانتے ہیں کہ کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یعنی وعدہ وفا ہونے کے لیے نہیں ہے، معاذاللہ یہ کفریہ جملہ آج زبان زد عام ہے، جو ہے آج شعر و شاعری میں اس کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اور میرے پیغمبر ایک بندے سے کمٹمنٹ ہوئی ہے 3 دن تک، 3 ابی داؤد کی روایت ہے، 3 دن تک۔ عبداللہ بن ابی الحمصا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبوت سے پہلے ابھی نبوت نہیں ملی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، گویا کہ اس سے یہ بات بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام، یہ وعدوں کی پاسداری ہر فطرت، یعنی اللہ نے میری اور آپ کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، میری سرشت اور میری عادات کے اندر، میرے خون میں یہ رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے کہ نبوت سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں، عبداللہ بن ابی حمصا جو ہے فرماتے ہیں کہ میرا اور میرے پیغمبر کی جو ہے کچھ لین دین ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خریدا تو کچھ میرے ذمے رہ گیا، کچھ پیسے میں نے ابھی دینے تھے، کچھ بقایا جات بچ گئے، تو میں نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں لے کر، جو ہے آپ یہاں رکیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ہاں جی، اور وہ جا کے اپنے کام کاج میں بھول بھلکی میں جو ہے لگ گیا، جو ہے اسے پتہ نہ چلا کہ میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں، مجھے تو اللہ کے حبیب سے جو ہے بقایا رقم جو ہے دینی ہے، لوٹانی ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھول گیا، 3 دن کے بعد تیسرے دن جب جو ہے میں اتفاقاً وہاں سے گزرا تو اللہ کے حبیب وہاں تشریف فرما تھے، اور فرمایا عبداللہ تو نے ہمیں بڑی تکلیف دی، 3 دن سے میں تمہارا یہی انتظار کر رہا ہوں، اگر تو آ جاتا اور میں نہ ہوتا تو یہ وعدہ خلافی نہ ہو جاتی، اور اگر تو نہیں آیا تو تیرے ذمہ ہو جائے، ہو گئی یہ وعدہ خلافی۔ یعنی اللہ کے حبیب نبوت سے پہلے ایک بندے سے وعدے کی پاسداری کے لیے 3 دن ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے۔ نبیوں کا فعل ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ کیسر روم، جو روم کا بادشاہ تھا نا،
ہجرت حبشہ کے موقع پر جو ہے جب ہجرت کی نا حبشہ کی طرف، ظلم اور ستم جب بڑھ گیا، اللہ کے حبیب نے کہا حبشہ کا جو بادشاہ ہے نا وہ بڑا نرم خو ہے، آپ کچھ بندے چلے جاؤ، 80-82 100 کے قریب بندے، جن میں 80-82 مرد تھے، کچھ 17-18-19 عورتیں تھیں، یہ ٹولہ محمدی ٹولہ جو ہے مسلمان، یہ ہجرت حبشہ جو ہے کر رہا ہے۔ حبشہ کے ملک میں جب یہ پہنچا تو کافروں کو بھی جو ہے مروڑ لگ گئے کہ یہ یہاں سے نکل گئے، وہاں سکون اور سکھ کا سانس لیں گے، یہ تو بہت مشکل۔ انہوں نے بھی اپنے سرداروں کو چھوڑ دیا، بھیجا، ان میں ابو سفیان ابھی مسلمان کوئی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہاں سے گزرا تو قیصر رومی نے بلایا اور بہت ساری باتیں پوچھی، ان میں ایک بات یہ بھی پوچھی فہل یغدر، کیا وہ وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اس نبی کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمیں حق کا سچ کا بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے جوڑ کے رہو، وہ حرام کھانے سے منع کرتے ہیں، وہ صادق الوعد الامین ہیں۔ خوبی گنوا رہا ہے پیغمبر اسلام کی، کون؟ جو اس وقت کافر ہے، کافروں کا سردار ہے۔ کس سے بات کر رہا ہے؟ قیصر روم سے، روم کے بادشاہ سے۔ انہوں نے اور باتوں کے ساتھ یہ بھی پوچھی فہل یغدر، کیا وہ غدر کرتے ہیں؟ غدر مانی وعدوں کی خلاف ورزی۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں، کبھی نہیں، کافر، اس وقت کی کافر، اب نہیں، اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت دی، اس وقت جو ہے بولے کہ نہیں، کبھی نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو قیصر بولا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، کہ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وعدوں کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتے۔ کافر کی زبان سے نہیں کر رہا ہے، گویا کہ یہ میری اور آپ کی فطرت میں ہے، لیکن شیطان نے ہمیں ورگلایا، جہاں بہت ساری اور برائیاں ہم نے اپنے جو ہے جسم و جان کے اندر روح کو بیمار کر دیا، اخلاق سے ہم عاری ہو گئے، جھوٹ کی عادتیں بن گئی، ہاں جی، غیبت کی عادتیں بن گئی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے گند اپنے جسم و جان کو بیمار کر لیا میرے بھائیو۔ وہاں یہ وعدوں کی خلاف ورزی بھی ہم نے اپنے رواج میں رکھی۔ قیصر روم کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، کہ جو رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وعدے خلافی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے حبیب نے تو اس بندے کو ایمان سے کوڑا کر دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لہ لمن لا عہد لہ، لوگوں اس کا کوئی دین نہیں ہے جو بندہ وعدوں کی پاسداری کوئی نہیں کرتا۔ میرا کہاں دین رہے گا؟ میں نے کسی کی رقم اگر دینی ہے، مجھے چاہیے کہ میں وقت سے پہلے اس کا انتظام کروں، ہاں جی، اس سے میں کچھ اگر مجھے 10 دن میں ملنے ہیں تو میں اس سے 15 دن مانگ لوں، بھائی مجھے 1-2 دن لگ سکتے ہیں۔ وعدوں پر وعدے کرتے جانا، ٹال مٹول، لیت و لعل، اور جو ہے چکر بازیاں کرنا جو ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ دہی کا نظام جو ہے میرے محبوب فرماتے ہیں جو جس نے من غش فلیس منا، جس نے مومنوں کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو دھوکہ دیا وہ میرے اندر، میری امت سے ہے ہی کوئی۔ سخت جرم ہے، سخت بہت بڑا جرم وعدوں کے خلاف۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا، بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے بڑی ایک نامور قوم تھی جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے شروع میں سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیلیو اللہ کے بندو خیال کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر دادی کی۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے وعدوں کو پورا کروں گا۔ آج اس کو ہم سمجھتے ککھ نہیں ہے، اور کہہ دیتے ہیں بڑے چبے سے منہ کے ساتھ کہ یہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، لا حول ولا قوت۔ تو ایسے فکروں سے میرے بھائیوں بچنا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ جملہ۔ وحی الہی کے آخری ایڈیشن قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اس اونچی بنی اسرائیل قوم کا تذکرہ کیا، ہاں جی، اور اس کے اندر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور بہت سارے موسیٰ، عیسیٰ، بہت سارے پیغمبروں کو اللہ پاک نے جو ہزاروں نبی بھیجے اس امت کے اندر، قوم کے اندر، بادشاہ دی، حکومت دی، من و سلوہ کھلایا۔ پتہ ہے نا بنی اسرائیلیوں کو پکے پکائے تیتر بٹیر بھنے بنائے اور سوئی ڈشیں آ رہی ہیں کتنی، اور پھر جہاں پر یہ بندے جا رہے ہیں بنی اسرائیلی، وہاں پر بادل ان کے اوپر سایہ کر کے جا رہے ہیں، نہ چھتری لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جو ہے
ٹھنڈے ماحول میں خوبصورت جو ہے نظام اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے حالات تفصیل سے بیان کیے. لیکن جب بگڑے تو اللہ پاک نے وہ سارا کچھ لے لیا. باتیں جب وعدوں کی خلاف ورزی کی، جب تک وہ صحیح چلتے رہے، من و سلوہ ملتا رہا، لیکن جب وہ نبیوں کے قاتل بن گئے، یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو قتل کر دینا، اور جو ہے اللہ ظلم و ستم کی جو ہے یہ عادتیں جب ان کے اندر رواج پائی، ظالم جب یہ بنے، تو اللہ پاک نے وہ سارا پروٹوکول ان سے چھین لیا، اور یہ پروٹوکول سارا امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو جو ہے ودیت کر دیا، دے دیا. ظالم فرعون سے ان کو نجات دی، یاد ہے نا؟ فرعون جو ان کی عورتوں کو جو ہے چھوڑ دیتا تھا اور ان کے بچوں کو قتل ذبح کر دیتا تھا، بگاڑ لیتا تھا جو ہے. انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے. یعنی اللہ کیسا عظیم پیغمبر ہے، اور بادشاہ، حکومت، سلطنت بھی دی ہے. اللہ ایک دفعہ جا رہے ہیں کہ حدود نظر نہیں آ رہا، ہمارے کنبے میں، قبیلے میں حدود نظر نہیں آ، مالی لا ارى الحدود، مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھے حدود نظر نہیں آ رہا، کہ کہاں چلا گیا ہے؟ مالی لا ارى الحدود، سورہ نمل کے اندر ہے نا. انہوں نے کہا جی حدود کہیں نظر نہیں. وہ پھر جو ہے اگر یہ حدود مجھے اپنی کوئی معقول غیر حاضری کی وجہ نہیں بتائے گا تو میں ذبح کر دوں. وہ آیا تو ہاں پتہ کام تو آ گیا جی، میں انی وجہ تم راتن تملک، ارے میں بادشاہ سلامت میں ایسی جگہ پر گیا ہوں کہ جہاں کی حکومت کی، سلطنت کی چابی ایک عورت کے پاس، اور سارا کچھ ان کو ملا ہوا ہے. بہرحال مختلف میں نے کہا یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی جو ہے، ایک دفعہ قافلے میں جا رہے ہیں تو جو ہے چیونٹیوں نے آواز لگائی، چیونٹیوں کی ملکہ نے. کیا آواز ہوتی ہے دیکھو میرے بھائیو، اللہ نے اتنا شان اور مقام دیا ہے کہ جہاں ہدہد بھی تابع ہے، جنات بھی تابع ہیں، ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی جانور بھی تابع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیونٹی جیسی حقیر اور ننھی مخلوق کے جملے اور جو ہے ڈائلاگ جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی. اور وہ کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکن لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، ارے اللہ کی بندیوں، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالے گا، ان کو پتہ کوئی نہیں چلے گا. یار میں تو حیران ہوتا ہوں چونٹی کے اس جملے پر جو ہے، چونٹی جیسی حقیر مخلوق بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ انبیاء کو جب تک بتایا نہ جائے پتہ کوئی نہیں چلتا. یہ چونٹی نہیں تو ہی سمجھا دی ہے. اور آج کا اتنا بڑا شملے اور ترے والا جو ہے مولوی، ہاں جی وہ کہتا جی ہے نا جی سارا کچھ تو سارے اختیار تیرے کول، اے حبیب تیرے پاس سارا کچھ ہے، اللہ کے پلے تو توحید کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، باقی تو سارا کچھ آپ کو دے دیا ہے، آپ ہی جو ہے لا حول ولا قوت. یہاں چیونٹی یہ عقیدہ سمجھا رہی ہے کہ جو ہے اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور وہ جو ہے ان کے پاؤں تلے تم روندی جاؤ گی، اور ان کو پتہ کوئی نہیں چلنے والا. اللہ تو عزیز بھائیو، وعدوں کی پاسداری کیجیے، وعدوں کی پاسداری. یہ وہ عمل ہے کہ جو میرے اللہ کو پسند بھی ہے، اور اللہ پاک خود بھی وعدوں کے پابند ہیں، وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. اللہ وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر وعدوں کا سچا اور پکا کوئی ہے. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ لوگوں وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ حشر کے دن وعدوں کے متعلق اللہ پاک پوچھے. اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیلیو تم اللہ کے کیے ہوئے وعدے پورے. بلا کی جنگجو تھے عرب، اسلام سے پہلے عرب لوگ جو ہے بڑے جنگجو تھے، شجاع تھے، بہادر تھے. رج کے قاتل بھی تھے، رج کے جاہل بھی تھے. جہالت کا دور ہے نا، اسلام سے پہلے کی بات کروں.
لیکن خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر، بلا کے سخی بھی تھے۔ عرب لوگ اسلام سے پہلے جو ہے بہادر جنگجو بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے، اور وعدوں کو بھی خوب پورا کرنے والے تھے۔ اسلام سے پہلے کی بات کریں، میں نے کہا یہ خوبی اسلام سے پہلے بھی موجود ہے، اور اسلام نے اس کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ اسلام نے اس کو 4 چاند لگائے کہ لوگوں تم وعدوں کی پاسداری کیا۔ میں کہتا ہوں ایک کاروبار کی جان ہے وعدوں کو پورا کرنا، لیکن ہم اس کی جانب توجہ نہیں کرتے۔ جب آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی، ابو طالب جو ہے مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے حبیب کے سر پر دست شفقت جو ہے خوب تھا۔ کافروں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے ان کے ہوتے ہوئے ان کے بھتیجے محمد بن عبداللہ رضی اللہ سلام اللہ علیہ، اللہ کی سلامتی ہو ان کی جو ہے قبر مبارک پر جو ہے، کہ ان کو میلی آنکھ سے کوئی دیکھے۔ جب ان کی وفات ہوگی، جب یہ ان کی حمایت نہ رہی، ان کی سپورٹ جب نہ رہی، تو پھر ظاہر فریضہ ادائیگی مشکل ہو گیا۔ تبلیغ کا فریضہ اللہ کے حبیب پر جینا مشکل ہو گیا آپ نے سوچا چلو میں طائف کی وادی میں جاتا ہوں، وہاں بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو جا کے میں اسلام کی تبلیغ کروں گا، شاید کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو میرے لیے راہیں کھل جائیں گی، میرے لیے جو ہے سپورٹر بڑھ جائیں گے۔ تو آپ وہاں چلے تو جو بھی برا سلوک ہوا وہ میں مختصر، آپ پتہ ہی جانتے ہیں کہ طائف میں پتھروں کی بارش اور پھر لو لہان اور پھر کس طرح سے۔ اب جب واپس آ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ بھی یار اب تو سپورٹر بھی کوئی نہیں، اب تو میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ کافروں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ تو بالکل ہاں جی ختم، اس کے اندر تو کوئی پاور نہیں ہے، اس کا تو کوئی سپورٹر حمایتی نہیں ہے، لہٰذا مجھے تو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور قتل بھی کر سکتے ہیں۔ مخالفت کی اخیر تھی۔ اس تبلیغی طائف کے سفر سے ناکامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو خیال آیا کہ وہ جو سردار قریش ہے نا مطعم اس کو جو ہے اسے میسج کیا جائے کہ جی ہم، وہ بڑا جیدار سردار تھا، پہلوان تھا، اسے میسج کیا کہ مجھے پناہ چاہیے، میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے آیا، بیٹوں کی فوج کے ساتھ مسلح ہو کر آیا، اور خانہ کعبہ میں جا کے اس نے اعلان کیا کہ خبردار، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، میں نے ان سے کمٹمنٹ کر لی ہے، وعدہ کیا ہے، میں خبردار کسی نے اگر کوئی میلی آنکھ دیکھی، ہاں جی کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، خبردار، ورنہ پھر میں اپنے بیٹوں کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، حرم کے اندر ہی کوئی آئے پھر میں دیکھوں گا اسے کہ دیکھوں۔ یعنی کافر ہو کر اپنے وعدوں کی پاسداری جو ہے کس قدر جو ہے۔ اللہ، اور ہم مسلمان اہل الایمان، ہم کہتے ہیں جا واہ کمال ہے جی کمال، وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، ہم اس کو معمولی جانتے ہیں۔ اللہ، اور ایک ایام جاہلیت کا ایک واقعہ اور بھی ہے۔ سموئیل جو ہے، سموئیل قبیلے کا سردار تھا، بڑا بہادر و شجاع تھا، اور ایک شاعر ہے عرب کا امراء القیس، وہ سموئیل کے پاس آیا کہ یار مجھ پر میرے قبیلے پر حملہ ہوا ہے، اور میں آپ کے پاس کچھ مال رکھنا چاہتا ہوں امانت کے طور پر۔ ہم مزاحمت نہ کر سکے، شکست ہو گئی، دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں، اور میں جو ہے میں کہیں اور آگے بھاگنا چاہتا ہوں، اپنا مال تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، تو یہ کر لے۔ وعدہ ہو گیا۔ شاعر آگے آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے اس کا دشمن بھی بھاگ رہا ہے، پتہ چل گیا، پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، بوڑھے اسے پکڑ لیا جس کے پاس مال رکھا گیا تھا، اسے پکڑا کہ یا تو مال دے یا وہ بندہ دے، کیونکہ بندہ تو میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، بھاگ گیا وہ تو، مال کا پتہ ہے مال نہیں دوں گا، اسی لیے کہ میں نے اسے وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو تو بڈھا ہو گیا ہے، تیرے بیٹوں کو میں قتل کر دوں گا۔ ایک بیٹا اس نے پکڑ بھی لیا، اس کا سموئیل کا بیٹا پکڑ لیا، اس نے کہا تو اب بڈھا ہو گیا ہے، اب بیٹے پیدا کرنے کی صلاحیت تیرے گوڈوں میں پانی نہیں ہے، لہٰذا تو بوڑھا ہو گیا، اب تیرے بیٹوں کو میں قتل کر دوں گا اگر تو نے میرے مال نہ دیا تو جو ہے میرے دشمن کا مال مجھے دے دے، ورنہ جو ہے جان بخشی کوئی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میں نے عہد کیا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جنگ کے لیے تیار ہو۔ اللہ کہتا ہے عہد شکنی کی ریت روایت عربوں میں نہیں ہے، عہد شکنی نہیں کروں گا۔ بچہ انہیں جو بچہ پکڑا ہوا تھا، بچے کو قتل کر کے جو ہے کلے کے اندر دیوار کے اوپر سے پھینک دیا۔ یعنی عہد شکنی
نہیں کی اس سردار نے حالت کفر کے اندر بچہ کو جو ہے مار دیا گیا اس کا، لیکن جس سے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، وعدہ کیا تھا، اس کا مال نہیں دیا ہے، مال نہیں دیا۔ اور عرب ادب کے اندر، عرب لٹریچر کے اندر آج بھی یہ وعدے کی یہ مثال اور یہ واقعہ جو ہے لکھا ہوا ہے آج بھی۔ اور اس وقت عربوں کی زبانوں پر یہ ضرب المثل بن گیا جو ہے، یہ وعدوں کی پاسداری کا یہ قصہ جو ہے زبانی زد عام ہو گیا تھا کہ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ہے اپنے بچے تک جو ہے قربان کر دیتے تھے، لیکن جو ہے وعدے کی خلاف ورزی کوئی نہیں۔ ہم تو دن میں ایک کیا کئی وعدے کرتے ہیں۔ اللہ، نعمان بن منذر ایک عربی بادشاہ تھا، اس نے سال میں 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے۔ ایک دن صبح جو نظر آتا تھا نا، اس کو انعامات سے مالا مال کر دیتا تھا۔ یہ بادشاہ بھی جو ہے نا بکری ٹائپ کے ہوتے ہیں، آج بھی دیکھ لو ہمارے بادشاہ، یوں سبز باغ دکھاتے ہیں، یوں سبز باغ، ہاں جی، مدینے کی ریاست کے خوبصورت جو ہے باغ دکھاتے ہیں، اور اندر سے جو ہے وہ جھاڑ کانٹ نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ بادشاہ بھی عجیب من چلے ہوتے ہیں۔ ایک دن تو ایسا رکھا ہے کہ جو بھی سب سے پہلے نظر آتا تھا اس کو مال کر دیتے۔ دوسرے دن جو سب سے پہلے نظر آتا اس کی کم بختی کہ اس کی گردن جدا ہو جاتی۔ قبیلہ طے کا حاتم تائی ہے نا، حاتم تائی جس قبیلے سے، اس قبیلے کے نام طے ہے نا، قبیلہ طے کا ایک بندہ جو ہے نا فقر و فاقہ سے تنگ ہو کے نکلا باہر، تو سب سے پہلے بادشاہ سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دن وہ تھا کہ جس دن بندے نے قتل ہو جاتا۔ اب جناب وعدوں کی پاسداری دیکھیے بھائیو، یہ جاہلیت کے زمانے کی مثالیں ہیں، جاہلیت۔ شاید کہ ہمیں اس سے احساس پیدا ہو جائے، ہمارے ایمان کو جلا مل جائے، ہمارے ایمان کو تر و تازگی مل جائے، ہم کم از کم اور بہت ساری برائیوں کو بھی چھوڑ دیں، اور یہ برائی بھی جو وعدہ خلافی پر مبنی ہے اس کو ہم جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ایفائے عہد کو دیکھیں، وعدوں کی پاسداری کو دیکھیں، جو ہے ایمان کے اس خاصے کو دیکھیں، لا دین لہ لمن لا عہد لہ، ایمان اس کا کوئی نہیں ہے جس کا وعدہ کوئی نہیں۔ قتل کا دن تھا، پکڑو بھائی سے قتل کرو۔ اس نے کہا بھائی بادشاہ سلامت، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اہل و عیال بھوک و فقر و فاقہ سے بڑے تنگ ہیں، اگر آپ مجھے مہلت دیں تو میں بندوبست کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں ان کو کہ میری چھٹی ہے، باقی دیکھ لینا سب تم جو ہے۔ جی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تمہارے لوٹنے کی ضمانت دینے والا گارنٹر جو ہے، کوئی ضمانتی تیرے پاس ہے، کوئی بندہ جو تیرے لیے کہہ سکے کہ ہاں جی بالکل یہ آ جائے گا۔ انہوں نے اپنا ایک دوست دیکھا درباری مسائل میں، ان کا شریک سفر دوست شریک بن عدی، وہ انہوں نے کہا حضرت ذرا سفارش کیجئے، ضمانت دیجئے۔ ان کا ٹھیک ہے جی میں ضمانت دیتا ہوں۔ دن گزرتے دوپہر ڈھل گئی، بادشاہ نے کہا شریک بن عدی قابو رہ، تیار ہو جا، دوپہر ہو گئی ہے، اگر شام تلک وہ بندہ نہ آیا جس کی تو نے ضمانت دی ہے تو یاد رکھ کے اس کے بدلے میں تجھے قتل ہونا ہے، ہم اپنی شرط پر اڑے ہوئے ہیں، ہم نے بندہ مارنا ہی مارنا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ شام ہونے کو آئی ہے کہ جناب دور سے دیکھا تو جناب پھٹے تیار تھے، اس کو پھٹے پر چڑھانے کے لیے انہوں نے کہا جی آؤ جی۔ دور سے دیکھا گرد اڑ رہی ہے، گھوڑا ٹپو ٹاپ بھاگا آ رہا ہے، دیکھا تو وہ جناب حضرت صاحب ہیں جی، تو بادشاہ بھی اس پر نرم ہو گیا۔ اس نے کہا بھی واہ کمال ہے کہ اس بندے نے دیکھو جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور فقر و فاقہ میں پلتی بیوی کا لحاظ نہیں کیا ہے، یہ جو ہے اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے آ گیا ہے، تو لہٰذا بادشاہ نے اپنا فیصلہ جو ہے منسوخ کر دیا کہ جو ہے اسے قتل نہیں کیا۔ اور بہت سارے واقعے عرب ادب کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ دل دکھتا ہے میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وعدہ کیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ ایران کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا، سپہ سالار جو ہے، اس کا نام ہرمزان۔ اسلام کے خلاف بڑے اس نے پروجیکٹ چلائے ہوئے تھے ہرمزان نے نا، ہرمز بھی ہے ہرمزان بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، گرفتار کر لیے، پکڑی۔ آپ کو پتہ ہے پھر ایسے ان کی سی آئی ڈی تو بڑی کمال تھی نا،
ایسے ایسے بندے تو چنے نہ پکڑے اور کہا اسے لاؤ. آپ نے پھر ظاہر ہے جو اسلام کا طریقہ کار ہوتا ہے دعوت دی اسلام کی. اسلم تسلم، اسلام قبول کر بھائی، قبول کر اسلام، تجھے چھوڑ دیں گے اور تیری سرداری بھی برقرار رہے گی، سپہ سلاری بھی تیری چلائیں گے انشاءاللہ. سپہ سلار جو ہے بنا دیں گے تجھے، اپنی اسلامی افواج کا کمانڈر بنا دیں گے. اس نے کہا جی میں کوئی نہیں کرتا. اچھا چلو پھر بھی ٹھیک ہے بھائی، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. پھر کہا جی مجھے پیاس بہت لگی ہے، لہٰذا مجھے پانی کا پیالہ تو پانی تو پلائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پانی پلاؤ جی. پانی کا پیالہ ہاتھ میں دیا تو انہوں نے کہا جی گارنٹی دیجیے مجھے کہ اس پیالے کے پانی پینے تک مجھے آپ قتل تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا جی نہیں کریں گے، آپ پانی پی لیں. اور وہ بڑا شاطر بندہ تھا، آپ کو پتہ ان کا دماغ بڑا ہوتا ہے. اس نے پیالہ دھڑام سے زمین پر گرا دیا، توڑ دیا، پانی بکھر گیا. تو لہٰذا کہا امیر المومنین آپ اپنے وعدے پر پکے ہیں نا؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جب تک یہ پانی آپ نہیں پی سکیں گے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا پانی جب تک میں نہیں پیوں گا. امیر المومنین نے جلاد کو حکم دیا کہ ذرا ٹھہرو. نے کہا دیکھو ہم تجھے قتل تو ضرور کریں گے لیکن کچھ ہم تجھے مہلت دے دیتے ہیں، کچھ ہم اس پر غور و خوض کریں گے ذرا. جی تو یہ نہ سوچ کے جو ہے اس کا کوئی ہم توڑ نکال لیں گے، سوچو بچار کریں گے ہم انشاءاللہ. تو اس نے جب یہ بات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس نے فوراً جو ہے اسلام قبول کر لیا اور جو ہے کلمہ پڑھ لیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے یار جب میں تجھے دعوت دے رہا تھا اسلام کی، جب تو نے قبول ہی کوئی نہیں کی، ہاں جی اب تو جو ہے فٹافٹ جو ہے اسلام قبول کر رہا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا حضرت اگر میں اس وقت اسلام قبول کر لیتا جب میرے گلے پر تلوار چلنے والی تھی تو دنیا یہ کہتی کہ موت کے ڈر سے جو ہے اسلام کا جو ہے ہاں جی لبادہ اڑ گیا. اسلام کے یعنی اس وقت میں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا کہ لوگ دنیا یہ کہے گی کہ ہاں اس کی موت کا وقت آیا تھا نا. موت کے ڈر اور خوف سے اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، لہٰذا جو ہے اس وقت میں نے نہیں پڑھا جو ہے کلمہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اقول فارس تزن الجبال، کہ یہ فارسیوں کی جو عقلیں ہوتی ہیں نا یہ پہاڑوں کی مانند ہوتی ہیں، یہ بڑے کمال عقل مند ہوتی ہیں. جس نے عقل لڑائی ہے اور اپنی جان بھی بچا گیا اور اپنا جو ہے کفر بھی چھپا گیا اور اسلام بھی جو ہے لے آیا. اس نے بڑا دنائی کا جو ہے کام عقل کا. حضرت عمر اپنے وعدے پر پکے ہیں کہ جو ہے جس بندے کو قتل کرنا ہے اللہ نے اس کو جو ہے وعدوں کی پاسداری کی، لیکن وہ بندہ ہی جو بدل گیا، اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی جو ہے محبت جو ہے ڈال دی. تو عزیز بھائیو ہم بھی انشاءاللہ اللہ مالک الملک سے کیے ہوئے وعدے جو ہے اور بھائیوں سے وعدے ہوئے کیے ہوئے وعدوں کو جو ہے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں کہ یہ دین ہے. لا دین لہو لمن لا عہد لہو، اس بندے کا دین کوئی نہیں ہے جس کا عہد اور وعدہ نہیں ہے، جس کا میثاق اور پیمان. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید صحابی ہیں. بدر کا موقع ہے، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے یہ رخت سفر انہوں نے باندھا ہوا ہے. راستے میں ابو جہل نے ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا. صحابی رسول زیارت کے لیے چلے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ چلے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے کافروں کے ہتھے چڑھ گیا، لشکر کفار کے سردار کے ابو جہل مردار کے ہتھے چڑھ گیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب کی زیارت کرنے. بدر کا مارکہ جو ہے شروع ہے تو میں نے سمجھا چلو زیارت بھی کر لوں گا اور بدر میں جا کے اللہ کے حبیب کی معیت میں جنگ کروں گا. خبردار مجھے چھوڑوں گا نہیں، ایک شرط پہ چھوڑوں گا، اگر تو میرے ساتھ کمٹمنٹ کر کہ تو بدر میں نہیں جائے گا، جنگ و جدل میں قتل و قتال میں جہاد میں نہیں جائے گا، وعدہ کر چھوڑوں گا تجھے. تب جو ہے ابو جہل کا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ، ظاہر ہے اس وقت تو مسلمانوں میں ذوق بھی تھا، تعداد کم تھی، ظلم اور ستم کی آنتیاں تھیں. ایسے میں انہوں نے اپنے نرمی جو ہے اختیار کرتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے جی تیرا میرا وعدہ، میں جو ہے جہاد میں نہیں جاؤں گا. اب جب اللہ کے حبیب کے پاس پہنچے آزاد ہو گئے تو عرض کی حضور ایسے میرا جو ہے ابو جہل سے ٹاکرا ہوا تھا، وہ تو مجھے گرفتار کر کے کھڑا ہوگا اور پھر اس سے میری یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو جو ہے اس سے وعدہ پورا کرنے کا تجھے اختیار ہے، وعدہ پورا کر. تو نے اس سے وعدہ یعنی کافر سے کیا وہ وعدہ بھی پورا کر. اور ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے؟ اللہ صلح حدیبیہ کے موقع پر
ایک شرط یہ بھی تھی صلح حدیبیہ، شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر تمہارے اندر پہنچ جائے گا وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ کتنی کڑوی شرط ہے، کتنا سخت شرط ہے۔ جو کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہوگا وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور جو تمہارے کافروں مومنوں میں سے کوئی بندہ اگر کافر ہو گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے تو بڑا کڑوا گھونٹ تھا نا، لیکن اللہ کے حبیب جو ہے صلح جوئی میں کتنے آگے بڑھے ہوئے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کافر دیکھو جو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمانوں کا نبی بڑا دہشت گرد ہے، مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسلمان جہاد کی تلوار سے ہم کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں اسلام کا یہ خوبصورت تصویر جو ہے، اللہ کے حبیب کا یہ اخلاق نظر کوئی نہیں آتا کہ جو ہے وہ کتنا جو ہے صلح جوئی پر جو ہے جھکے ہوئے۔ اتنی کڑوی شرط، سیدنا عمر بول پڑے ہیں رضی اللہ عنہ، کہنے لگے حضور اتنا دب کے صلح، اتنا دب کے صلح، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے محبوب فرمانے لگے عمر ذرا حوصلہ کر، حوصلہ کر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے اللہ کی طرف سے فتح کے پیغام آئیں گے، اور حوصلہ رکھ یار، حوصلہ رکھ، یہ بھی ایک چال ہے، جنگ ہے، یہ بھی جنگ کا ایک نمونہ ہے، اخلاق کا ایک نمونہ ہے، میرا اللہ اس کے بدلے میں ہمیں انشاءاللہ فتح دے گا۔ تو دو بندے تھے، ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی۔ ابو جندل تو بھیڑیوں سے جکڑا ہوا نا، مسلمان ہو کے چلا گیا، ان کے رشتہ داروں نے، کافروں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دی، بیڑیوں پابند سلاسل کر دی، اور یہ کسی طرح لکتے لکاتے، چھپتے چھپاتے، بچتے بچاتے یہ اپنا جو ہے بھاگ کے وہاں چلا گیا۔ پیچھے سے کافر بھی پہنچ گیا کہ حضور یاد کرو نا وہ کمٹمنٹ، وہ معاہدہ صلح حدیبیہ کا لکھا نہیں تھا ہم نے کہ جو بندہ مسلمانوں سے مسلمانوں سے آئے گا نا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور جو کافروں میں سے مسلمان ہو کر آئے گا یہ ہمارا ہے، مسلمان ہو گیا ہے ہم اس کو لینے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا یار ایک بندہ تو مانگے دے دو نا، چلو ایک بندے کی تو رعایت کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اپنے باتوں پر آپ پکا رکھیے اپنے آپ کو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ابو جندل تو چلا جائے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو چلا جا۔ اور وہ بھی بیچارہ روتا ہوا چلا گیا، انہیں پتہ تھا کہ وہاں جا کے مار پڑنی ہے، اور مار بھی بے تحاشا پڑنی ہے۔ وہ چلے گئے، حتیٰ کہ وہ پھر جو ہے ایک وقت آیا کہ وہاں سے وہ نکلے، کافروں کے چنگل سے نکلے، اور سمندری راستے میں جہاں سے قافلے تجارتی نکلتے تھے جو ہے گزرتے تھے کافروں کے، وہاں انہوں نے جا کے جو ہے ایک ڈیرا سا بنا لیا، اور جو بھی کافروں کے چنگل سے چھٹتا تھا وہ وہاں پہ پہنچ جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر دستہ تیار ہو گیا، اور جو بھی کافروں کا وہاں سے بزنس جو ہے ٹولہ گزرتا تھا، یہ مسلمان یہ جو ہے گھروں سے نکالے گئے، یہ جو قید و بند کی صحبتوں والے تھے یہ اس پر شب خون مارتے تھے، ان کو جناب ناکو چنے چبا کے رکھ دیے، حتیٰ کہ کافر آ کے ہاتھ جوڑنے لگے کہ حضرت ان منچلوں کو آپ بلا لیں، ان منچلوں کو آپ بلا لیں، ہماری بس ہوگی، ہمارا اس معاہدے سے جو ہے، یعنی اللہ پاک یوں راستے کھولتے ہیں میرے، ہم جو ہے، یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام تو اسلام رہ گیا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی یوں وعدوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب خود جو ہے، عبداللہ بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے کمٹمنٹ کی، کوئی سودا لیا اللہ کے حبیب سے اور پیسے کم پڑ گئے، میں نے کہا جی آپ رکیے میں ابھی آیا، گھر جب میں گیا تو گھر گیا، اور بہت سارے معاملات جو تھے مجھے دماغ سے بات رہ گئی، بھول گیا، تو جو ہے تیسرے دن جب میں واپسی ادھرتی وہاں سے گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا عبداللہ یار تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کہہ کے تو گیا تھا میں ابھی آ رہا ہوں، 3 دن تک اللہ کے حبیب کھڑے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی عمل ہے وعدوں کو پورا کرنا میرے بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے میدان جہاد میں ایک مجوسی کو ابھی قتل کرنا ہی چاہتے تھے، اس نے کہا بھائی شام ہو گئی ہے، میری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے سورج کے سامنے سجدہ کرنا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے کہ اچھا بھائی ہم تو تجھے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اگر تم بالکل اسی پر ہی ڈٹا ہوا تو کر لیں سجدہ۔ ان کا سجدے تلک جو ہے مجھے مارنا تو نہیں ہے، انہوں نے ان کا نہیں جی۔ وہ سجدے میں جب گیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کو بڑا خمار آیا توحید کا، ان کا جی یہ مشرک ہے، اس کو مجھے مار دینا چاہیے۔ پھر خیال ہے کہ میں نے تو اسے وعدہ کیا ہوا ہے جب تک یہ سجدے سے فارغ نہیں ہوگا میں اسے ماروں گا۔ میرے بھائیو یہ ہمارے اسلاف تو یوں اپنے عہد اور وعدوں کا جو ہے میثاق کا پیمان کا جو ہے اپنے پرومس کا جو لحاظ اور خیال کیا کرتے تھے، پورا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی جو ہے اللہ سے توفیق مانگنی ہے میرے بھائیو، یہ بھی ایک دین ہے، لا دین لہ لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جس کا کوئی وعدہ نہیں۔
اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، لوگوں وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ میرا اللہ حشر کے دن، قیامت کے دن جو ہے وعدوں کے متعلق جو ہے پوچھے گا جو ہے۔ اور یہ منافقت کی چال ہے، منافق بندے کی یہ آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پکا منافق ہے جس کے اندر یہ آتے پائے جاتے ہیں۔ اذا حدث کاذب، جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا بندہ جو ہے منافقت کی چال چل رہا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ خَلَف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ ہاں جی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ اور 3 چیزیں جو ہے منافقت کی چال تو ہو سکتی ہے، مومن کا معاملہ اور وتیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر موجود ہے تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میں منافق کی جو ہے عادتیں لیے چل